بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حامد میر صاحب نے وہ کچھ کہہ دیا ہے، وہ کچھ بتا دیا ہے کہ اف۔ آپ اندازہ لگائیے کہ موجودہ حکومت اور اس کو چلانے والے، ان کے حوالے سے حامد میر صاحب کے انکشافات سنیے، ٹیلی ویژن پر آ کر بھی بات کی ہے، لکھ بھی دیا ہے، کالم بھی اس پر لکھ دیا ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ سننے والا ہے۔ حامد میر صاحب نے ایک تو جیو کے پروگرام میں بات کہی، نیا پاکستان میں شہزاد اقبال سے گفتگو کرتے ہوئے، کہ اصل مذاکرات 3-4 ماہ پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ خود عمران خان ہے۔ علی امین کو صدارت سے ہٹانے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات طے ہو سکتے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی مزاحمت کرے گی۔ ایک تو یہ واضح طور پر حامد میر صاحب نے اندر کی خبر دے دی ہے کہ پی ٹی آئی مزاحمت کرنے کی طرف جا رہی ہے، اور جنید اکبر کو لایا بھی اسی لیے گیا ہے۔ جنید اکبر کو صوبائی صدارت دے کر عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ اب معاملات پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ باہر طے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب نے بتا دیا کہ جی میں نے پہلے ہی کہا تھا، 3-4 ماہ پہلے یہ مذاکرات اصل میں ختم ہو گئے تھے، اور یہ بات بننی ہی نہیں تھی کبھی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ بھی زیادہ پر امید نہیں تھے جب یہ مذاکرات شروع ہوئے ہمارے پروگرام میں؟ امید کیا، میں تو امید سے بہت بڑا سافٹ ورڈ استعمال کیا۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، اسی وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک رکاوٹ ہیں، اب وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تو وہ بھی وہاں پہ فضل الرحمان صاحب یہ کہ جی اپوزیشن بھی اب قریب آ جائے گی، اور اب مزاحمت ہوگی سڑکوں پر، پارلیمنٹ میں نہیں۔ اب جنید اکبر کو لانے کا مطلب یہ ہے، اب دمادم مسقلندر ہوگا۔ اور پھر انہوں نے ایک جگہ پر سوال کا جواب دیا کہ آپ نے جو سوال کر دیا ہے، اب میں اس کا سیدھا اور واضح جواب نہیں دے سکتا۔ اب اس کا اگر میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کو جواب دوں تو بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کے سوال کا جواب کیسے دوں، تو بہت سوچ سمجھ کے بہت احتیاط کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ سوال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی یہ جو مذاکرات اصل پیچھے چل رہے تھے، پس پتا چل رہے تھے، اب جو مذاکرات ختم ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو سامنے ہو رہے تھے حکومت سے، کہ پیچھے جو اصل مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے تھے وہی ختم ہو گئے ہیں، تو ان کا جاری رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب حامد میر صاحب نے دیا کہ جی جو ملاقات ہوئی تھی علی امین گنڈا پور کی بیرسٹر گوہر کی، وہ ملاقات یہ نہیں تھی کہ وہی تھی ملاقات، پیچھے اور چیزیں ہو رہی تھیں۔ بہرحال وہ اس لیے ختم ہو گئی کہ علی امین گنڈا پور ہر دفعہ کچھ 13, 14, 15 نکات لے کر جاتے تھے، اور جس طرح میاں نواز شریف ریٹن ایگریمنٹ کر کے ملک سے بھاگے تھے، اس طرح کا کوئی ریٹن ایگریمنٹ شاید کوئی خیال تھا کہ عمران خان کر دے گا، وہ نہیں ہو سکا۔ عمران خان پھر وہ پوائنٹ پر پوائنٹ چلتے ہوئے 14-15 پہ آ کے کہتے تھے نہیں، ان کو کہا گیا آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، آپ گورنر ہاؤس شفٹ ہو جائیں، تو حتیٰ کہ ہوا کہ صرف علی امین گنڈا پور نہیں، اتحادی بھی جب آتے تھے تو عمران خان نے کہا کہ اگر آپ یہ کہنے آئے ہیں تو رہنے دیں۔ تو پھر لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ جی اس کو تو پہلے سے پتا ہوتا ہے، تو پھر جو یہ کہہ رہا ہے اسی طرح سے چلو، تو پارٹی اسی طرح سے چلنی ہے جس طرح عمران خان کہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، حامد میر صاحب نے کالم لکھا ہے تم بھی جیل جاؤ گے۔ اصل میں آپ کو یہ سنانا چاہ رہا ہوں، میں سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ حامد میر صاحب کس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت یا اس کے کرتا دھرتا جو بھی لوگ ہیں یہ بھی جیل جائیں گے، اور وہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جیل جاؤ گے۔ یہ انہوں نے کالم جو ان کا حالیہ لیٹسٹ کالم ہے وہ، اور اس کو انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر بھی کیا ہے، اس کا اقتباس میں پورا کالم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے ایک ایک جملے پر غور کرنا ہے، سننے والا ہے۔ سوال کیا گیا کہ پاکستانی میڈیا پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات اور انٹرویوز ٹی وی چینلز پر دھڑا دھڑ نشر ہو رہے ہیں، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ سوال سن کر میں مسکرا دیا اور کشمیری چائے کا گھونٹ لے کر سوال پوچھنے والے سے عرض کیا کہ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ آئین پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن آپ عمران خان سے اپنی اندھی نفرت کی وجہ سے کچھ نہیں مانیں گے، اس لیے آپ کے ساتھ بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سن کر میرے سامنے بیٹھا ہوا پرانا دوست بھی مسکرا دیا۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور صوفے کے ساتھ کمر لگا کر طنزیہ لہجے میں کہا، چلو میں تو عمران خان سے اندھی نفرت کرتا ہوں، لیکن اس نے بطور وزیر اعظم میرے خلاف جھوٹے مقدمے بنوائے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اس کے بے تیغ سپاہی کیوں بن گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ جب وہ وزیر اعظم تھا تو تم پر پابندی لگی، ایف بی آر نے تمہیں جھوٹے نوٹس دیے اور عمران خان تمہارے اثاثوں کی تحقیقات کراتا رہا؟ تم اپنے خلاف مقدمات کے دفاع کے لیے کبھی گجرانوالا، کبھی گلگت اور کبھی کراچی میں وکیل ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ آج وہی عمران خان مکافات عمل کا شکار ہے، تو تمہیں آئین یاد آ گیا۔ اگر خدا نخواستہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن گیا تو وہ پہلے سے زیادہ غیر آئینی اقدامات کرے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ حکومت کا منظور نظر بننا سب سے آسان کام ہے، لیکن حکومت پر تنقید کرنا اور آپ جیسے پرانے دوستوں کو اپنا دشمن بنانا ایک مشکل کام ہے۔ مجھے مشکل کام کرنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن میں ابھی تک ایک صحافی ہوں، مجھے صحافت کو سیڑھی بنا کر کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں لینا۔ پلیز میری تنقید برداشت کر لیا کرو، اور یقین رکھو کہ اگر عمران خان دوبارہ حکومت میں آ گیا اور اس نے وہی کام شروع کر دیے جو آپ کی حکومت کر رہی ہے
تو میں تنقید سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ سن کر دوست آگے کو جھکا اور رازدارانہ لہجے میں پوچھنے لگا کہ کیا واقعی عمران خان جیل سے باہر آنے والا ہے؟ یہ سن کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے اپنے خوفزدہ دوست سے کہا کہ جناب آپ بھی تو جیل گئے تھے، اگر آپ جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو عمران خان بھی آ سکتا ہے، لیکن میرا مسئلہ عمران خان نہیں، میرا مسئلہ پاکستان ہے اور پاکستان کا آئین ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ کر کہیں اور نہ جاؤں تو اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، ورنہ یہ ملک آپ سے نہیں چلے گا، اور اگر آپ کو میرے الفاظ پر کوئی شک ہے تو بھیس بدل کر میرے ساتھ اسلام آباد، راولپنڈی یا لاہور کے کسی بازار میں چلو اور سنو عوام اس حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب یہاں سے دھلائی ہی دھلائی ہے، اف، اڑا کے رکھ دیا۔ یہ سن کر دوست نے ڈائیلاگ مارا، ہم نے ریاست کی خاطر اپنی سیاست قربان کر دی۔ میں نے اپنے دوست کی اس خود فریبی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے اسے کہا کہ اگر تمہاری قربانی کا ریاست کو کوئی فائدہ ہوا ہوتا تو مان لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یا آپ عصر کے بعد پشاور سے کوہاٹ، بنو یا ڈیرہ اسماعیل خان نہیں جا سکتے۔ آپ نے ریاست کے لیے نہیں، صرف اور صرف اقتدار کے لیے قربانی دی ہے، اور اقتدار بھی اختیار کے بغیر لے لیا ہے، جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود سیاسی استحکام کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ایک طرف صحافیوں کو صحافیوں سے اور سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے لڑایا جا رہا ہے، دوسری طرف جج بھی ساتھی ججوں کے خلاف سفاراں ہیں۔ پارلیمنٹ ایک مذاق بن چکی ہے جس میں صرف ہلڑ بازی ہوتی ہے اور بغیر بحث کے قوانین منظور کر لیے جاتے ہیں۔ یہی قوانین کل کو آپ کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ دوست نے پوچھا کون سے قوانین؟ اسے بتایا کہ جس طرح تحریک انصاف کے دور میں حکومت بغیر بحث و مباحثے کے ایک گھنٹے میں درجنوں قوانین منظور کرائے جاتے تھے، اسی طرح موجودہ دور حکومت میں پارلیمنٹ نے قوانین کی منظوری گھنٹوں کی بجائے منٹوں میں کرانی شروع کر دی ہے۔ پیسفل اسمبلی ایکٹ، پبلک آرڈر ایکٹ 2024 کی مثال لے لیں۔ یہ قانون بغیر بحث کے سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کرایا گیا۔ یہ قانون نہ صرف 1973 کے آئین بلکہ کئی عالمی قوانین کے بھی خلاف ہے۔ اس قانون کے تحت اسلام آباد میں پرامن احتجاج کا حق ختم کر دیا گیا، جو آئین پاکستان کی دفعہ 16 اور یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کی دفعہ 20 کے خلاف ہے۔ یعنی ملک کے آئین کے خلاف بھی اور انٹرنیشنل قوانین جس کے آپ سگنیٹری ہیں ان کے خلاف بھی کر رہے ہیں۔ پہلے ہی پی پی سی 1860، سی پی سی 1898، پولیس آرڈر 2002، ایم پی او 1960 اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں پرامن احتجاج، پرامن اجتماع پر پابندیاں لگانے کے اختیارات حکومت کے پاس موجود تھے، لیکن اس نئے قانون کے تحت حکومت نے اسلام آباد کے موضع سنجانی تک ہر اجتماع اور مظاہرے کو محدود کرنے کا اختیار حاصل کر لیا ہے۔ اسی قسم کا قانون آزاد کشمیر میں نافذ کیا گیا، لیکن کشمیریوں نے عوامی طاقت کے ذریعے یہ قانون واپس کرا دیا۔ اسلام آباد والوں کو اس قانون کا پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اس پر بحث ہی نہیں کی گئی۔ میں نے اپنے دوست کو خبردار کیا کہ آپ نے 1 سال سے پاکستان میں ایکس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ پنجاب میں حد تک عزت کے نام پر میڈیا کی آزادی سلب کرنے کا قانون صوبائی اسمبلی میں بحث کے بغیر منظور کرایا۔ اب آپ پرامن سیاسی اجتماع کا حق سلب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نو آبادیاتی سوچ پاکستان کو مضبوط نہیں کمزور کرے گی۔ یعنی یہ برطانیہ کے سامراج کی، انگریز دور کی جو پاکستان میں تھا، برصغیر میں تھا، اس کی سوچ آپ کر رہے ہیں یہاں پر۔ کشمیریوں نے اس سوچ کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور اب بلوچ اور پشتون نوجوان بھی اس سوچ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ اس سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایک ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے باقی اداروں کو کمزور کرنے کی پالیسی ریاست کی رٹ کو صرف اسلام آباد تک محدود کر دے گی، کیونکہ سیاسی آزادیوں پر پابندیوں کو قبول کرنا ہمارے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے دوست نے پوچھا کہ یہ ڈی این اے کہاں سے آ گیا؟ میں نے اسے بتایا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے رولٹ ایکٹ کی منظوری کے خلاف متحدہ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ رولٹ ایکٹ ویسا ہی قانون تھا جیسا قانون آپ نے ہم پر نافذ کیا۔ ہماری لڑائی کسی سیاستدان کو جیل سے نکالنے کے لیے نہیں ہے، ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور آئین پاکستان کو ہوس اقتدار کے پجاریوں کے شکنجے سے آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ میری بات نے دوست کو غصہ دلا دیا۔ اس نے غصے پر قابو پاتے ہوئے ناصحانہ یعنی نصیحت کے انداز میں کہا کہ اپنے آپ کو بدلو ورنہ تم بھی جیل جاؤ گے۔ لیں جی، اب آپ دیکھیے کہ وہ حامد میر کو ڈرا رہے ہیں اور حامد میر ان کو بتا رہے ہیں کہ جو آج یہ ہیں کل کو انہی کے خلاف استعمال ہونا ہے، جو یہ قانون لا رہے ہیں، اور پھر ان کی باری بھی آنی ہے۔ تو کیا کیا یہ انگریزوں کے دور والی حرکتیں حکومت کر رہی ہے، کرتی جا رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے، ایک ایک چیز حامد میر صاحب نے بتا دی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اب عمران خان نہیں مان رہا اور وہ ڈٹ چکا ہے۔ پھر ہر طرح سے اس سے کوشش کر لی، اور یہ جو اب عدت کیس دوبارہ اور یہ سب، یہ وہی ہو رہا ہے۔ ناکامی ملی ہے، این آر او نہیں مل سکا عمران خان سے، اس کے بعد یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر دوبارہ تحریک انصاف آ رہی ہے سڑکوں پر، اور پہلے سے زیادہ مزاحمت کے ساتھ آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہی بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ چیزیں مزید نظر آئیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔